صحابہ کرام کو ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسی چیز کی جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائیے ہمیں، اور آپ نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ ان میں طلب پیدا ہو جائے، کیونکہ جو چیز طلب کے بغیر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب انسان میں طلب پیدا کی جاتی ہے اس کی وہ قدر کرتا ہے اور اس کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی خاص چیز کی اہمیت کو آپ واضح کرنا چاہتے تھے اور صحابہ میں اس کی طلب پیدا کرنا چاہتے تھے تو آپ اسی طریقے سے فرماتے تھے جیسے کہ اس میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک ایسے عمل کی کہ جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ اب یقیناً ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز کی کتنی فضیلت، روزے کی کتنی فضیلت، صدقے کی کتنی فضیلت۔ تو چونکہ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ آدمی جب فرائض، واجبات، سنتیں اور پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو بعض اوقات نوافل میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، جو آدمی نوافل پڑھتا ہے تو سنت بدرجہ اولا پڑے گا، جب سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو واجبات کا اہتمام بدرجہ اولا ہوگا، اور جب واجبات کا اہتمام ہوتا ہے تو فرائض کا اہتمام بدرجہ اولا ہوگا۔ اس لیے جب نوافل کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفلیں پڑھتا ہے فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، پھر تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص نفلیں پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے کام غیب سے اللہ تعالیٰ کراتے ہیں۔ تو نماز کی تو یہ اہمیت ہے۔ اور روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں وانا اجزا بہ، یعنی ہر عمل کے بارے میں بتایا کہ بھی فلاں عمل کا اتنا ثواب ہے، فلاں کا اتنا ثواب ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ حالانکہ باقی اجر و ثواب بھی اللہ ہی عطا فرما رہے ہیں، لیکن اسے خاص طور پہ فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب میرے ذمے میں دوں گا۔ کتنا دیں گے؟ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اور بعض بات فرمایا کہ وانا اجزا بھی، اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اس لیے روزے کی اہمیت کچھ کم نہیں، صحابہ کرام اس کی بھی اہمیت کو جانتے تھے، اور صدقات کی اہمیت سے بھی وہ ناواقف نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں طلب پیدا کرنے کے لیے یہ بات بتائی کہ میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ اب صحابہ کے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ طلب پیدا کرنے کے بعد اب ان کو اس بات کی چاہت پیدا ہوئی کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ عمل کون سا ہے، اس لیے کہ وہ تو اعمال کرنے میں حریص تھے۔ اور طلب کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اگر انسان کے دل میں پیاس ہو، کسی نے کہا کہ پانی کم ڈھونڈو، آپ کم جو، تشنگی آورد بدست، کہ تشنگی ہاتھ میں پیدا کرو، پیاس پیدا کرو، پانی خود بخود ملے گا۔ اب دل میں پیاس ہی نہیں ہے تو طلب کیا ہوگی بتائیے؟ جب اندر پیاس نہیں لگی ہوئی تو کیا آپ پانی طلب کریں گے؟ اس کی جستجو میں مارے مارے پھریں گے؟ بھوک نہیں لگ رہی تو کیا روٹی کی تلاش میں کہیں جائیں گے؟ لیکن اگر بھوک لگ رہی ہوگی تو کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے، کہیں نہ کہیں سے روٹی لے کے کھائے گا۔ پیاس لگے گی تو کہیں نہ کہیں سے پانی لے کے پیے گا، لیکن اگر پیاس ہی نہیں ہے تو بتائیے وہ پانی کیسے پیے گا؟ اس لیے فرمایا کہ آپ کم جو، پانی کو تلاش کم کرو لیکن تشنگی پیدا کرو اپنے اندر۔ جب تشنگی پیدا ہوگی تو خود بخود پانی بھی تمہیں مل جائے گا۔ تا بجوشت آب از بالا و پست، تاکہ پانی پھر پستی اور بلندی ہر جگہ سے جوش مارے گا۔
تو اس لیے صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کی اہمیت بٹھانا چاہتے تھے تو آپ کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ آپ اس کی طلب پیدا فرماتے تھے صحابہ کے دل میں، اور جب ان کے دل میں خوب اچھی طرح طلب پیدا ہو جاتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو ذکر فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اصلاح ذات البین، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ اور پھر فرمایا کہ اور سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ فساد ذات البین ہی الحالقہ، دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کرا دینا جو مونڈ دینے والی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب بال کا مونڈنا نہیں ہے بلکہ دین ہی مونڈ جاتا ہے انسان کا۔ تو یہ لڑائی کرا دینا، فتنہ فساد پیدا کر دینا خاندانوں میں اور دو مسلمانوں میں، دو جماعتوں میں، گھر میں اختلاف پیدا کر دینا، یہ ہی الحالقہ فرمائی، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے انسان کی۔ پھر آپ نے واضح فرما دیا کہ میری مراد اس سے سر کے بال مونڈنا نہیں ہے بلکہ یہ مونڈنے والی ہے دین کو۔ جس طرح سر پہ اس طرح چل جائے تو سارے سر کے بال غائب ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو آدمی جو ہے وہ آپس میں فساد اور فتنہ پیدا کرتا ہے دو مسلمانوں کے درمیان، تو گویا اس نے اپنے دین کو مونڈ دیا، دین باقی نہیں رہا۔ اور دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، فرمایا کہ اصلاح ذات البین، دو مسلمانوں کے درمیان یہ بہترین عمل ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں جب آپ ہوا کرتے تھے تو نمازیں آپ ہی پڑھایا کرتے تھے، اور آپ کے ہوتے ہوئے پڑھا بھی کون سکتا تھا؟ تو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت فرمائی، صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز میں موجود نہیں تھے، لوگ انتظار کرتے رہے لیکن آپ تشریف نہیں لائے، تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ نے نہ آنے کا سبب اور وجہ یہ بتلائی کہ دو قبیلوں کے درمیان لڑائی تھی، میں ان میں صلح کرانے گیا تھا، اس صلح کرانے میں دیر ہو گئی جس کی وجہ سے فرض نماز جماعت کے ساتھ میں یہاں آ کر نہیں پڑھا سکا، تو یہ سبب بنا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ایسا بلند اور بڑا عمل ہے صلح کرا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے نماز جیسا اہم فریضہ، یعنی جماعت آپ نے شاید زندگی میں یا تو بیماریوں میں آپ کی نماز رہی تھی کہ صدیق اکبر نے پڑھائی تھی، یا پھر یہ ایک نماز تھی بس۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس لیے آپ نے اس کی اہمیت کو پیدا کیا کہ نماز، روزہ اور صدقہ دینے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ تو صحابہ اکرام کا یہ عام معاملہ تھا کہ جس بات کا پتہ چل جاتا تھا وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ اسے ہم روب عمل لائیں، عمل میں لائیں۔ اور صحابہ اکرام کا معاملہ یہی تھا کہ ان کو آخرت کی فکر اصل میں غالب تھی دنیا کی فکر کے مقابلے میں، جیسے کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے دنیا کو اتنا ذلیل کیا کہ شاید دنیا میں کوئی دنیا کو اتنا ذلیل کرے گا۔ دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں آتی تھی اور وہ ٹھوکرے مارتے تھے اس کو۔ آج ہم دنیا کے لیے ذلیل ہوتے، دنیا ہمیں ذلیل کر رہی، ورنہ صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر تھے، آپ کے اعمال پر تھے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے دنیا کو ذلت کے ساتھ ان کے پاس لائے، دنیا ذلیل ہو کے ان کے پاس آئی۔ اور آج ہم چونکہ وہ طریقے چھوڑ چکے ہیں، اس لیے آج دنیا کے لیے ہم ذلیل ہوتے پھرتے۔ اور ان کو کیسی فکر تھی آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ،
کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا رہے تھے، غالباً سیدنا صدیق اکبر پھر حضرت عمر فاروق یہ بھی مل گئے راستے میں، اور پوچھا کہ بھائی اللہ آپ پر رحم کرے، کیسے منافق ہو گئے آپ؟ فرمایا کہ بھائی ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کا معاملہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے ملتے جلتے ہیں، ہمارے معاملات اور ہوتے ہیں. ہم ہنستے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، سارا معاملہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جب ہم آپ کی جب مبارک صحبت میں جاتے ہیں تو ہمارے اوپر آخرت ایک دم غالب ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت اب آئی اور تب آئی. تو یہ تو منافقت ہے. تو حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق دونوں نے فرمایا کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو یہ بات تو ہم میں بھی ہے. ہم بھی گھر میں جاتے ہیں تو ہماری کیفیات اور ہوتی ہے، آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو اور کیفیات ہوتی ہے. کہا کہ چلو بھی پھر سب چلتے ہیں. سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گئے، اور پھر انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا کیسے منافق ہو گئے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارے دل کی حالت اور ہوتی ہے، جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں دل کی حالت اور ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے حنظلہ ساعتن فساعتن، یعنی یہ معاملہ کبھی کبھی کا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ایسا تو ہوگا. تم فرشتے تو نہیں ہو، انسان ہو، لہذا تمہارے دل کی کیفیات بھی تبدیل ہوں گی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا غالباً کہ آپ جاتے وہ مصلی بچھاتے تھے اور مصلی پہ نماز شروع کر دی، یا تسبیح لے کے بیٹھ گئے اور بس یہی اللہ اللہ کرتے تھے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. تو اما عائشہ نے جو جواب دیا ان کی توقع کے مطابق نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، ہم سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یعنی یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے. ہاں جب نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان کان میں پڑی تو ہم سے ایسے ہو جاتے تھے کہ ہمیں آپ جانتے ہی نہیں، بیگانے بن جاتے تھے. لیکن نماز اذان کا وقت نہیں ہوتا تھا جب تک، تو اس وقت ہماری ضرورتیں بھی ہم سے پوچھتے تھے، ہم سے جو ہے وہ دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. چنانچہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک مرتبہ ایک کہانی سنائی، ام زرع کی کہانی، مشہور کہانی، کسی وقت انشاءاللہ موقع ہوگا، لمبی تفصیل یہ 11 عورتوں کی کہانی آپ نے سنائی. تو اس طرح کی باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں کہ آپ نے سنائی. اور پھر آپ نے اس میں کہا کہ اے عائشہ بتاؤ ان میں سب سے اچھی عورت کون سی اپنے شوہر کے لیے؟ تو ام زرع چونکہ وہ اپنے شوہر کی بہت ہی فرما بردار تھی تو فرمایا کہ ام زرع. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام زرع کے عقیدے میں آپ کے لیے اس سے بھی بڑھ کر ہوں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لے جاتے تھے تو ایسی ہنسی دل لگی کی باتیں بھی اپنے گھر والوں سے کیا کرتے تھے، ان کے احوال پوچھتے تھے، ان کی خیریت دریافت فرماتے تھے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی ان کی ضرورت پوری کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے مصلی بچھا کے بس نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے یا قرآن شریف پڑھتے تھے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہوتا تھا. تو حضرت حنظلہ کو آپ نے فرمایا کہ ساعتن فساعتن، کہ تمہاری کیفیات ہر وقت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، بدلتی رہیں گی. یہاں جب آتے ہو تو یقیناً اور کیفیات ہوں گی، گھر میں جاؤ گے تو بچے ہیں، بیوی ہیں، گھر والے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرو گے، کیفیات تبدیل ہوں گی. اگر تمہاری کیفیات ایک جیسی ہوتی تو پھر راستہ چلنا تمہارے لیے دشوار ہو جاتا، فرشتے تم سے مسافہ کرتے. اس لیے ایسا نہ سمجھو کہ گھر جا کے بھی تم ویسے ہی رہو گے جیسے مسجد میں ہو، فرق تو پڑے گا تھوڑا سا. تو یہ حضرت ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں پوچھا؟ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر، اپنی اصلاح کی فکر ان میں تھی کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کیونکہ آج ہم میں اگر ایسی کیفیت پیدا ہوتی تو کیا کبھی کسی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ منافق ہو گیا؟ کبھی دل میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ آخرت کی فکر نہیں. اب سب سے بڑی فکر ہماری دنیا کی فکر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، سب جانتے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور ایک موقع پر حضرت عمر فاروق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا. تو آپ اندازہ لگائیے. لیکن یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آخرت کی فکر کتنی تھی. ایک طرف تو یہ فرماتے تھے جب امیر المومنین بن گئے کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا. فکر تو یہ تھی. اور جب ان کے بیٹے کو امیر المومنین بنانا چاہا، فرمایا کہ بس ایک عمر ہی کافی ہے اس سولی پر لٹکنے کے لیے، ایک عمر ہی کافی ہے. اب مزید اپنی اولاد کو میں اس خلافت کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا. آپ نے منع فرما دیا. ایک اور بیٹے کے بارے میں، غالب انہی کے بارے میں فرمایا کہ آپ اپنے بعد انہیں نامزد کر دیجئے. فرمایا کہ ایسے شخص کو میں خلیفہ بناؤں مسلمانوں کا جنہیں طلاق دینی بھی نہیں آتی. تو بہرحال مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فہرست دی تھی منافقین کی، اور فرمایا تھا کہ مدینے میں جو منافقین ہیں یہ ان کی فہرست. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام دیکھتے رہتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے تھے سمجھ لیتے تھے کہ یہ پکا مومن ہے، مسلمان ہے. لیکن اگر کسی جنازے میں وہ ہوتے ہوئے نہیں شریک ہوتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ، پوچھتے نہیں تھے لیکن سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق کا جنازہ، اس لیے آپ شریک نہیں ہوتے تھے اس میں. لیکن فکر آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حذیفہ، تمہارے پاس جو منافقین کی فہرست ہے کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں؟ یہ فکر کی بات ہے کہ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا، ایسا تو نہیں کہ آپ نے میرا نام بھی اس پہ، حالانکہ آپ نے یعنی کیسے کیسے بڑے آپ نے القاب سنے اپنے لیے، خوشخبریاں سنی اپنے بارے میں، لیکن ان خوشخبریوں نے کبھی ان کو دھوکے میں نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ کا احسان تو جانا اس کو، اس خوشخبریوں کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر غافل ہو گئے آخرت سے. ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ میاں جو چاہے آج سے تم کرو، بس جنت تمہارے گھر کی، تو ہمیں ایسا نہیں کہا گیا، تب ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ایسا کہہ دیا جاتا تو پتہ نہیں کیا کرتا. عثمان غنی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو تمہارے لیے کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اور زیادہ اس میں دین میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا. نماز پڑھتے تھے رات کو تو بعض اوقات سورہ بقرہ پوری پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی، نساء پڑھ لی، کئی پارے آپ تہجد میں پڑھ لیا کرتے تھے، تو پیروں میں ورم آ جاتا تھا کبھی کبھی آپ. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جنت کے میں جس دروازے چاہے آپ داخل ہو جائیں، جنت آپ کے لیے، آپ اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی. آپ نے کیا جواب دیا عمدہ؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے جب اتنی مہربانی کی ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کہ جب اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دروازے سے چاہے آپ جنت میں داخل ہو جائیں، جس خدا نے اتنی مہربانی کی ہے، تو جب اللہ نے اتنی مہربانی کی تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو میں کرتا ہوں شکر گزاری کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنا کرم فرمایا مجھ پر. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو بات بتائی وہ یہ کہ دو مسلمانوں کے درمیان اگر آپس میں لڑائی ہو ان کی صلح کرا دو، دو جماعتوں میں اگر لڑائی ہے صلح کرا دو، خاندان میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کو دور کر دو. یہ مضمون ہے لمبا، لیکن میں اس کو اس وقت صرف مختصر سا عرض کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے توفیق دی تو پھر آئندہ صحیح. تو آپ نے ہمارے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، دو صفات پیدا ہو جائیں، اختلافات پیدا نہیں ہوں گے. سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان دونوں کے مفقود ہونے کی وجہ سے یا ان دونوں میں سے ایک کے مفقود ہونے کی وجہ سے. اگر ایک چیز بھی نہیں پائی جائے گی، ایک صفت بھی گم ہو جائے گی، اختلاف پیدا ہوگا.
چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، دیگر اختلافات پیدا ہوں گے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ کہیں ہم میں ان صفات میں سے کوئی صفت گم تو نہیں، اور اگر گم ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ میں انشاءاللہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کروں. اور یہ سیدۃ الطائفہ ہے، سید الطائفہ سیدنا مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر نیک اللہ کے بندے، فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک کیا ہے؟ تواضع. فرمایا پہلی چیز ہے تواضع، اور دوسری چیز ہے ایثار. جب انسان میں تواضع نہیں ہوتی تو تکبر ہوگا. تکبر کی بنا پہ انسان جھکتا نہیں، اپنی غلطی نہیں مانتا اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، جس کے نتیجے میں صلح نہیں ہوتی. اگر انسان تواضع اختیار کرے، دل میں یہ سوچے کہ یا اللہ میں تو تیرا ایک عاجز بندہ ہوں، میں ہوں کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور دل میں یہ سوچ لے کہ اس دنیا میں تو غم آنے ہی آنے ہیں، یہ دنیا کی ساخت ہے، اس دنیا میں غم آئیں گے. اگر خوشی مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن نہیں ملتی خوشی تو سمجھ لو کہ اس دنیا کی ساخت ہی یہی ہے. یہاں تکلیفیں تو آئیں گی، اپنی بیوی سے ہی پہنچ سکتی ہے، اپنے بچوں سے ہی پہنچ سکتی ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے پہنچ سکتی ہے، برادری سے پہنچ سکتی ہے، کسی سے مصیبت تکلیف پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اس کی ساخت ہی یہی ہے. دنیا تو ہے ہی تکلیف کا گھر. اگر آپ توقع نہیں رکھیں گے کسی سے تو یقین رکھیے پھر آپ کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی. جب آپ توقع رکھتے ہیں کسی سے اور وہ توقع پوری نہیں ہوتی آپ کی، آپ کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے توقع مت رکھیے کسی سے، ہمیشہ یہ سمجھیے کہ بھئی یہ تو مجھے تکلیف ہی پہنچائے گا، اس سے کبھی راحت مجھے نہیں پہنچے گی. پھر اگر وہ راحت پہنچا دے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، یا اللہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، لیکن آپ نے اپنا فضل فرمایا یہ میری راحت کا ذریعہ بن رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کیجیے، شکر پیدا ہوگا طبیعت کے اندر. تو یاد رکھیے دنیا کی ساخت یہی ہے، بناوٹ یہی ہے. تو سب سے پہلی چیز تواضع. تواضع اختیار کر لیں گے جب آدمی سمجھے گا میرا کوئی استحقاق نہیں ہے. اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو یہ عزت کرنا میرا حق نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے میری عزت ڈال دی ہے، میں اس کا استحقاق نہیں رکھتا، تو یقین رکھیے آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے سمجھ لیا کہ میں تو استحقاق رکھتا ہوں، اس کو چاہیے کہ میری عزت کرے، میرا نام ادب سے لے اور میری ہر بات کو مانے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھ لیا اور وہ آپ کا خواب پورا نہیں ہوا تو آپ کو تکلیف ہوگی بہت. اس لیے فرمایا کہ تواضع اختیار کرو. اور تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ بھئی میں تو کسی قابل ہوں ہی نہیں، اللہ کا بس ایک عاجز بندہ ہوں. اگر کوئی اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، خوشی عطا فرماتے ہیں، اس کی مہربانی نہ پہنچے تو بھائی اس دنیا کی ساخت ہی یہی ہے، دنیا بنی اسی لیے. تو تواضع نہیں ہوگی تو تکبر ہوگا، اور تکبر ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ انسان اپنا آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو پھر آدمی حقیر سمجھے، اور بعض اوقات پھر اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے. اس لیے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو. دوسری چیز ایثار. ایثار کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے لیے قربانی دینا. آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اتنا ہے کہ میں کھاؤں گا میرا ہی پیٹ بھرے گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا بھی بھائی بھوکا ہے، اس کو کہہ رہا تو بھی آ جا بھائی، دونوں مل کے کھا لیتے، یا اسی کو کہہ دیا تو ہی کھا لے بھائی. یہ ایثار ہے، یہ صفت بھی پیدا ہوگی تو معاملہ بنے گا. تو یہ حضرت نے ایک اصولی بات بیان فرما دی کہ یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ صلح بھی ہو جائے گی، اور اگر یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو کبھی بھی گھر کے اختلافات دور نہیں ہو سکتے. یہ ایک اللہ والے کی بات ہے زبان سے نکلی ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جائزہ لیں گے تو یقیناً یہی وہ اسباب ہیں جو آج پورے معاشرے کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اگر ہمارے اندر دیکھیے جماعتیں ہیں، سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، اور دیگر جو جماعتیں ہیں یا لسانی جماعتیں ہیں، اگر ہم میں سب میں تواضع پیدا ہو جائے، تکبر نہ ہو، تو کیا معاملہ ہوگا؟ یا اسی طریقے سے ہم کسی سے اچھی توقع نہ رکھیں، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلہ کرے کوئی؟
گلہ تب کرتا ہے جب توقع ہوتی ہے، اور جب توقع نہیں ہوگی تو گلہ بھی نہیں ہوگا۔ بات ہنسی کی ہے لیکن اس لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ نشاط طبیعت میں پیدا ہو جائے۔ ایک صاحب شعر پڑھ رہے تھے، وہ شعر ایسا پڑھا کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی نہ گیلا کرے گا نہ سوکھا کرے گا، نہ گیلا کرے گا نہ سوکھا کرے گا، تم سالہ مت رہو، دعا کرے گا۔ کسی نے کہا بھئی یہ کیا بول رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ کہہ تو بہت اچھی بات رہا ہے لیکن اس کی زبان ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ کہتا ہے نہ گیلا کرے گا نہ شکوہ کرے گا، تو اس نے اس کو کہا کہ نہ گیلا کرے گا نہ سوکھا کرے گا، اور تم سلامت رہو یہ دعا کرے گا۔ تو اس نے کہا تم سالہ مت رہو، سالہ کو الگ کیا، مت رہو کو الگ کیا، تو مفہوم ہی بدل گیا۔ تو بات یہ ہے میرے عزیز ہو، بہرحال یہ تو ایک بات تھی نشاط کے لیے طبیعت میں نے عرض کر دی۔ تو توقع مت رکھیے، توقع رکھیں گے تو گلہ اور شکوہ پیدا ہوگا۔ توقع نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے وہ خوشی عطا فرما دے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی آپ کو توفیق ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو توقع تھی نہیں لیکن آپ نے اپنے فضل سے ایسا کر دیا۔ اور بعض اوقات اس طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہیں کہ انسان ایک شخص سے بالکل توقع نہیں رکھتا کہ یہ کبھی میرا ہو سکتا ہے، میری خدمت بھی کرے گا، میرے لیے کچھ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی شخص کے ذریعے سے وہ کام کرا دیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم سر اپنا سجدے میں جھکاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے فضل سے ایسا کر دیا۔ تو بہرحال میرے عزیز ہو، اس پورے معاشرے کے اندر اس وقت ضرورت ہے اصلاح ذات البین کی، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی ہے کہ دو افراد کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو، لڑائی کا کام نہ کرو۔ کوئی ایسی بات مت کہو جس سے اختلافات مزید بڑھیں، بلکہ کوشش کرو کہ اس میں کمی آئے۔ حتیٰ کہ اس صلح کرانے میں اگر کبھی آپ کو تھوڑے بہت جھوٹ کی بھی ضرورت پڑے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بعض اوقات صراحتاً بچنا چاہیے، لیکن کسی اور طریقے سے، جیسے آدمی کسی کو ملے اور کہے بھئی آپ کی تو بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے، اب لازمی بات ہے انہوں نے تو سلام بھی نہیں کہا، تو اس میں بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو بھئی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر بھی سلامتی اور اپنے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل فرما۔ تو اس میں سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نیت کر کے ہم کہہ دیں کہ بھئی وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے تو یقیناً یہ جھوٹ نہیں ہو۔ اسی طریقے سے فرمائیں کہ جب سلام پھیرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف جتنے بھی لوگ ہیں سب کی نیت کر لیجئے، آپ کی دائیں جانب جتنے بھی ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جو بھی ہیں، اور بائیں جانب جو سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں، فرشتے ہیں، سب کی نیت کر لیجئے، تو اس میں وہ شخص بھی تو آ جائے گا نا۔ اس لیے اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ بھئی وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، آپ کی اوپر وہ تو دعائیں آپ کے لیے کرتے ہیں اور وہ سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ جو ہے ایسی بات کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے کے دل میں اس شخص کے لیے اچھائی پیدا ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں کہ اس کو بھی یہ بات کہیں، تاکہ اس کے دل میں بھی اس کے لیے نرمی پیدا ہو۔ تو تھوڑی زمین بنانی پڑتی ہے، جب آپ زمین بنا دیں گے وہ انشاءاللہ جب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو دوستی پیدا ہو جائے گی، دل کے اندر جو ہے نرمی پیدا ہو جائے گی، وہ جو غلط فہمی ہے دور ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم بہرحال مسلمانوں کے درمیان اصلاحی عمل کریں، تکلیف اور پریشانیوں سے اس کو بچائیں، کوشش کریں کہ اس کو یہ بات بتائیں کہ دیکھو بھئی تواضع اختیار کرو۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے صلح نہیں ہو پاتی۔ اب دو چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے لیکن ایک آدمی بازی نہیں، سنتا ہی نہیں، بات ماننے کو تیار نہیں جی اس نے مجھے گالی بکی، اس نے مجھے ایسا کہا کیوں، یہ ہوتا کون ہے، میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بتائیے اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو اس لیے جب تک تواضع اختیار نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ تکبر سارے فساد کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اس مضمون کو اللہ نے چاہا تو آئندہ بدھ کو بیان کیا جائے گا مزید۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کا کام کرنا اور اہل ایمان کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنا۔ ہمارا معاشرہ اس وقت جہنم بنا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نرم روی اختیار کریں، نرمی سے بات کریں، اچھی انداز میں گفتگو کریں، بلا وجہ کسی کے لیے دل میں بغض و عناد نہ رکھیں۔ انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو کوششیں ہیں اس پر بھی انشاءاللہ جزا ملے گی. اور آپ نے فرمایا بھی کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس کو انجام تک پہنچانا یہ اللہ کا کام. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب مسلمانوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما، اختلاف اور انتشار سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. الحب للہ والبغض للہ کا ہمیں مصداق بنا دیجئے. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. ایک صاحب ہمارے حاجی یعقوب صاحب کے سمدھی کا کل انتقال ہو گیا رات کو، اور آج ان کی جنازہ بھی ہو گئی. ان کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آخرت اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں سرخرو فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں حافظ حنیف بندھانی، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. اور اسی طرح کچھ بہن زخمی بھی ہیں، 2 بھانجیاں زخمی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس صدمے سے انہیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.